ولہذا قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل، احب العمل الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ وہ عمل جو ہمیشہ رہتا ہے، جس میں ہمیشگی ہو، وان قل، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس پہ ذرا غور کریں۔ وہ عمل یعنی جو عمل مسنون ہے، پہلی بات یہ ہے عمل صالح ہونا چاہیے۔ عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جس کی اساس توحید اور اتباع سنت پر قائم ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اور طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ یہ عمل ہونا چاہیے۔ اس سے مراد نہیں کوئی بھی عمل جو ہم پسند کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، نہیں، عمل ہو اخلاص اور اتباع سنت پر قائم ہو، اور اس میں مداومت ہو، ہمیشگی ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، وہ ذکر تو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن غیر مسنون ذکر ہے، اپنے ایجاد کردہ ذکر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں ہو لگے رہتے ہیں، اللہ ہو اللہ ہو، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ اس میں اخلاص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن دوسری شرط کہاں ہے؟ اخلاص کے ساتھ اتباع سنت کی، اتباع سنت نہیں ہے۔ اگر اس ذکر میں خیر ہوتا تو واللہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم سے چھپاتے نہیں، سب سے پہلے خود فرماتے، خود کرتے، پھر صحابہ کو اس کا حکم دیتے یا اس کی خبر دیتے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے پیاروں کو چھوڑ دیا، یہ خود بھی عمل نہیں کیا، نہ ہی پیاروں کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ کئی صدیوں کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب سے اچھا ذکر ہے۔ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں یا کم پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہمیشہ اختیار کریں۔ احب الی اللہ ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وَإِن قَلَّ، اگر تھوڑے کیوں نہ ہو، اگر 10 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ کو پسند ہے؟ یہ کیوں پسند نہیں ہے؟ اتنی زیادہ وہ سارا دن لگے، دن میں 10 گھنٹے لگے، یا اس سے زیادہ اس سے کم، اس بندے 10 منٹ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، وہ ہمیشہ اختیار کی ہے، روزانہ پڑھتا ہے، دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ اللہ کو کون سا پسند ہے دونوں میں سے؟ جسے 10 لاکھ مرتبہ اللہ ہو پڑھا ہے، یا جس نے 10 مرتبہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، یا 10 منٹ کے لیے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، 10 گھنٹے اس نے پڑھا ہے اللہ اللہ، اور اس نے 10 منٹ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں میں سے کس کا عمل پسند ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ کہنے ہی فرما افضل الذکر اللہ اللہ، کہیں پہ تو دکھائیں۔ واللہ اگر افضل ہوتا تو اللہ کی قسم سے خبر بھی ہوتی اور اس پہ عمل بھی ہوتا، اللہ سنت عمل کرتے اس پہ، اور کسی سے یہ خبر مخفی نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین درود کون سا ہے؟ افضل الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جمعہ کا دن ہے، کثرت سے کون سا درود پڑھنا ہے؟ وہ درود جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خبر دی اور سکھایا۔ کون سا درود ہے؟ جو ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے افضل درود ہے کہ نہیں؟ نماز سب سے افضل ہے عبادات میں کہ نہیں؟ کلمہ توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن اسلام کا کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز میں جو فرض نمازیں ہیں سب سے عظیم درجہ رکھتی ہیں۔
فرض نمازوں میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد میں کون سا درود پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی. نفل نماز میں کون سا پڑھتے ہیں؟ صلاۃ اللیل میں کون سا پڑھتے ہیں؟ چاش کی نماز میں کون سا پڑھتے ہیں؟ کسی نماز میں بھی جب ہم پڑھتے کون سا درود پڑھتے ہیں؟ اچھا پھر درود تاج کوئی پڑھ لے، کوئی درود لکی پڑھ لے، نماز ہوگی اس کی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہوگی نا. تو وہ درود جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، اس درود کو پڑھنے سے آپ کو ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ درود ابراہیمی کو چھوڑ کر دوسرے تیسرے چوتھے 10ویں درود ایجاد کر کے کیا ملے گا؟ جس نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 10 منٹ کے لیے، اور جس نے درود تاج پڑھنا ہے 10 گھنٹے کے لیے، یہ اس سے زیادہ اس سے کم، کس کا عمل اللہ کو پسند ہے؟ وہ جس کی دلیل موجود ہے یا وہ جس کی دلیل موجود نہیں ہے؟ دلیل کس کی موجود ہے؟ سبحان اللہ. درود ابراہیمی دلیل موجود ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری میں دیکھیں، صحیح مسلم میں دیکھیں، ایک نہیں لیکن 7 صیغتیں ملتے جلتے صیغے ہیں درود ابراہیمی کے، 7 ہیں تقریباً صحیح بخاری میں جو ہیں یا صحیحین میں. وہ پڑھتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ لیکن جب سنت سے دوری اختیار کی جاتی ہے نعوذ باللہ، تو یہ سزا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، توفیق نہیں ہوتی خیر کی. ورنہ دیکھیں 10 گھنٹے بیٹھنا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، اور وہ درود اور وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. اور جب کہا جاتا ہے یہ پڑھو یہ مسنون ہے، کہتے ہیں ہم وہی پڑھیں گے جو ہمیں اچھا لگتا ہے. جو آپ کو اچھا لگے وہ کریں، جو اللہ کو پسند ہے وہ کب کریں گے آپ؟ ہماری یہ گزارش ہے اور ہم یہی دعوت ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اساس ہے دعوت کی. اور اس پہ طرف ہم جمع ہو جائیں. ہمارا اختلاف کیا ہے؟ یہ اختلاف ہے نا ہمارا. ہم کہتے ہیں آؤ توحید سنت کی طرف، آپ کہتے ہیں وہیں پہ جائیں گے جہاں پر ہمارا دل کرتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے. تو آپ کی مرضی ہے بھائی. ہم تو وہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، آپ وہ کرو جو تمہیں پسند ہے. اگر ہم اکٹھے ہو سکتے تو کس چیز پہ اکٹھے ہوں گے؟ وہ جو آپ چاہتے ہیں یا میں چاہتا ہوں یا کوئی اور چاہتا ہے، یا وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ جو میں آپ یا وہ پسند کر یا وہ جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے؟ وہ جو اللہ نے خود فرمایا، جس کا حکم دیا ہے اور جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یا وہ جو کسی اور تیسرے چوتھے پانچویں کسی پیر یا کسی فقیر یا کسی شخص نے کہا ہے؟ دیکھیں نا بات واضح ہے کہ نہیں؟ کوئی چھپی کوئی چیز ہے اس میں؟ اسے کسے گمبھیر بنا دیا گیا ہے، یہ وہابی ہیں، یہ دین کا دشمن ہے، یہ سنت کے دشمن ہے، یہ اہل بیت کے دشمن ہے، یہ فلاں کے دشمن ہے. ہم کہتے اب توحید سنت کی طرف کہتے دشمن ہے. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھا جائے تو دین کے دشمن وہ کون ہیں؟ جو اتباع سنت کی بات کرتے ہیں یا وہ جو سنت سے دور اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیں جہالت لے ڈوبا ہے نا. اور جہالت نے کیوں نہیں لے ڈوبا ہے انہیں؟ وجہ کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی ہے. نعوذ باللہ. یہی فرق ہے الہدا اور الہوا کا. دال واو کا فرق ہے، باقی تو ایک ہی سارے حرف ہے کہ نہیں. الہدا ہدایت سے، الہوا خواہش نفس سے. نعوذ باللہ. آپ جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اللہ تعالیٰ اسی کی طرف توفیق دے گا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا. یہ اساس ہے ہماری دعوت کی. سورۃ النساء نمبر 115 معروف آیت ہے. وجہ کیا ہے؟ مشاقت ہے کہ نہیں؟ مشاقت کس میں ہے؟ درود ابراہیم پڑھنے میں ہے یا درود تاج یا لکی یا درود فاتح پڑھنے میں؟ مشاقت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف اور تعلیمات سے اختلاف اور دوری. غور کریں ذرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اس کے بعد کسی ہدایت دکھا دی گئی، بیان ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں درود ابراہیم پڑھو، کہتے نہیں. بیان ہوا کہ نہ ہوا؟ واضح ہے کہ نہیں؟ دلائل کی روشنی میں ہے کہ نہیں؟ دلائل کی روشنی میں. افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں؟ دلائل کی روشنی میں ہے کہ نہیں؟ من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. مومن کا راستہ کیا ہے؟ مجھے ایک صحابی سے دکھا دے جس نے درود تاج لکی پڑھا ہو. ہے اس وقت تھا کوئی؟ اچھا کوئی درود مجھے دکھا، درود عمر فاروق کو دکھا دیں، درود صدیق دکھا دیں. چلو چھوڑیں، یہ بات بھی آیا نا. اگر درود ایجاد کرنا اچھا عمل تھا تو درود ابراہیمی جیسے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تو ابوبکر صدیق پہ نئے درود ایجاد کر کے دے دیتے. درود صدیق آج بھی موجود ہوتا، درود فاروقی ہوتا.
درود عثمانی ہوتا، درود علوی، درود علی کی نسبت سے کوئی درود ہوتا، کسی صحابی کے نام سے کوئی درود ہوتا نہیں ہے. اچھا درود امام ابو حنیفہ نے کوئی درود ایجاد کیا؟ کوئی درود دیکھا امام ابو حنیفہ نے کوئی نیا درود ایجاد کیا ہو؟ بھی سلف نے کوئی کیا، سلف صالحین کوئی درود ایجاد کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے. کیا کریں گے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اسی پر لگائے رکھیں گے جو وہ چاہتا ہے. یہی چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، اسی پر تمہیں رکھے گا. دیکھیں یہ سزا ہے، نعوذ باللہ. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، دنیا میں. آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، نعوذ باللہ من الخذلان. اس سے بڑی کیا بدبختی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مشاقت ہوئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں مشاقت ہوئی ہے؟ کیونکہ مومنین کے راستے جو ہے، سلف کے راستے کے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کیا. نعوذ باللہ من الخذلان. سب سے بڑی بدبختی ہے واللہ. واپس آتے ہیں درس کی طرف. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حدیث یاد رکھیں، احب العمل الی اللہ، وہ عمل جس میں ہمیشگی ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. کثرت عمل، کثرت تعداد، یہ مطلب شرعی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا. اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم سارا دن بیٹھے رہیں اور ذکر کرتے رہیں، چاہے کوئی بھی ذکر جو ہمیں پسند ہو یا کسی اور کو پسند ہو یا کسی کی ایجاد کر دیں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے. یہ پسند ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. وقت نہیں آپ کے پاس، روزمرہ زندگی میں وقت نہیں ملتا آپ کو. حلال روٹی روزی کمانے کے لیے آپ کو وقت نہیں ہے. تھوڑا سا وقت ملتا ہے، 10 منٹ ملتے ہیں، 5 منٹ ملتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق عمل کرتے اللہ کو پسند ہے.